ممبر نور پر بیٹھے وقار علماء کرام و حفاظ اعزاز سامع اعزاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على محمد المصطفى منبع الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أبدا أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ نے کر نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شرع بزم جنت، سیاح لامکانی جن کا سایہ نہ سانی، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، میلاد والے، معراج والے، رحمت والے، نور والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم کے پہلے کے مجدد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاک و صاف کر دیتا ہے، اور بندہ اور کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کی روح اور صاف ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کی روح اور صاف ہو جاتی ہے، اتنی صاف روح ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی روح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے نسبت ہو جاتی ہے، اور یہ رہے یا نہ رہے، درود پڑھنے والا جب تک رہتا ہے تو اس کی روح کو میرے آقا کی روح سے اس طرح نسبت ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے اس کی روح کو فائدہ حاصل ہوتی ہے جب تک دنیا میں رہتا ہے اس وقت تک بھی، اور جب یہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کا نبی کی روح کے تعلقات کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد، اس کے سرانے کے بعد ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم عرش پر یا ساتویں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، دوسرے، تیسرے کوئی بھی آسمانی دنیا پر یا عالم ملکوت میں یا عالم خود میں یا عالم جبروت میں کوئی بھی عالم میں کوئی جگہ دے دے جہاں جا کر ہم تیرا ذکر کریں،
تیری عبادت کرے، تیری حمد و ثنا بجا لائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتہ، آسمان کی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، آسمانی ہر دنیا کی ہر جگہ فرشتوں سے پر ہے۔ تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ مولا تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ، میرا ذکر کرنے والا، میرے محبوب پر درود پڑھنے والا، میرے نبی پر اتنا درود پڑھا، اتنا درود پڑھا کہ اس کی روح صاف ہو گئی، پاکیزہ ہو گئی۔ جب یہ انتقال کر گیا ہے تو میں نے تجھے اس کے واسطے پیدا کیا، اس کے واسطے بنایا۔ اب تیرا کام یہ نہیں کہ تو آسمان میں یا عرش میں یا کوئی عالم میں جا کر میرا ذکر کر، بلکہ تیرا کام یہ ہے کہ قیامت تک اس کے سرانے کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کر دیا۔ یہ نصیب کس کا ہے؟ ہمارا۔ الحمدللہ ہم نماز والے بھی ہم ہیں، درود والے بھی ہم ہیں، اور سلام والے بھی ہم ہیں، میلاد والے بھی ہم ہیں، معراج والے بھی ہم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد شرک ہے، میلاد شرک نہیں ہے بات، میلاد نام منانا شرک ہے۔ میلاد جس کی منائی جائے، میلاد کی تاریخ کیا ہے؟ کسی کی پیدائش بیان کرنا کہ یہ پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ ربیع النور کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکی کی سرزمین پہ پیدا ہوئے۔ کن کی گود میں پیدا ہوئے؟ بی بی آمینہ کی گود میں پیدا ہوئے۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ پیدا ہونے والا اللہ نہیں ہے، جو اللہ ہے اس کی پیدائش کا دن نہیں منایا جائے گا۔ لوگ مسئلہ سمجھنا چاہیے نا، ہر چیز کو شرک بہت بڑی چیز ہے، مسئلہ سمجھیے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر کیا اللہ کا میلاد مناتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا بھی میلاد مناتے ہو تو تم رسول اللہ کا بھی میلاد مناتے تو شرک ہو گیا؟ نہیں، میلاد منانا شرک نہیں ہے، میلاد نہ منانا شرک ہے۔ تو ہم میلاد منا کر قوم کو، کلمہ پڑھنے والے کو، نبی کی امت میں جو شامل ہوئے ہیں ان کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں سنو سنو، یہ جو محمد عربی ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، یہ کون ہے؟ یہ خدا نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ کوئی خدا کا شریک نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی کی جو ہے نا، یہ خدا کی اولاد نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ بی بی آمینہ کا لخت جگر ہے، یہ حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے۔ اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں، اور آپ بھی بولے نا میلاد والے ہیں ہم، اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ میلاد منا کر قوم کو پیغام دیتے ہیں، لوگوں نبی پیدا ہوئے، مطلب یہ کہ نبی خدا نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان یہ دیکھے کہ میلاد میلاد مطلب یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کا شریک نہیں ہے، تو پھر کہیں لوگ اپنی طرح نہ سمجھ بیٹھے۔ جب خدا نہیں ہے، پیدائش منایا جاتا ہے تو یہ ہماری طرح ہوگا۔ پھر ہم کچھ دن کے بعد نبی کے میلاد کے ساتھ نبی کی معراج مناتے ہیں، اور معراج منا کر لوگوں کو پیغام دیتے، لوگوں میلاد اسی لیے مناتے ہیں کہ میرا نبی خدا نہیں ہے، اور معراج اسی لیے مناتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ میرا امام کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کہتے ہو شب معراج راج وہ صفے محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، اور فرماتے ہیں کہ لوگوں
نبی کی میلاد اور نبی کے معراج اسی کا مقصد ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہے تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ کر کے درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ بھائی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات عید ہر ایک کی قسمت میں ہے، بقرعید ہر ایک کی قسمت میں ہے، شب برات ہر ایک کی قسمت میں ہے، یوم نحر ہر ایک کی قسمت میں ہے، شب عرفات، یوم عرفات، یوم عاشوراء، شب عاشوراء یہ ہر ایک کی قسمت میں ہے، شب توبہ ہر ایک کی قسمت میں ہے، مگر عید میلاد ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتی ہے۔ جو نبی کا وفادار ہوا کرتا ہے انہی کی قسمت میں عید میلاد النبی آیا کرتی ہے۔ ایک بزرگ نے کیا عمدہ جملہ کہا، فرمایا جو عید میلاد پر جو دلیل مانگے، عید میلاد کی جو پیروی نہ کرے، عید میلاد پر جو دلیل مانگے اور تلاش کرے، ان سے کہیے کہ صدیاں گزر گئی، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کسی نے عید میلاد النبی منانے پر اختلاف نہیں کیا، منانے کا طریقہ الگ رہے، مگر ہر دور پہ مناتے تو رہے، ہر دور پہ مناتے رہے، اختلاف کسی نے نہیں کیا، مگر ہاں جو پوری زندگی میں کبھی نبی کا میلاد نہیں مناتا ان کی زندگی پہ کبھی خوشیاں نصیب نہیں آ سکتی ہے۔ عید میلاد یہ تمام خوشیوں کی جان ہے۔ کیوں؟ آؤ میرے آقا سے پوچھو، میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کی نور پاک کو پیدا فرمایا۔ اب یہ نور مصطفیٰ اگر نہ ہوتا تو جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولی اور عرش کی دہلیز پر اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا دیکھا، واقعہ تفصیلی ہے۔ نور محمدی اگر موضوع ہوتا تو میں کچھ بتاتا، مگر میرا موضوع کچھ اور ہے۔ میں آپ کے جذبات کو تھوڑا ابھارنا چاہتا ہوں، آپ کے سینے کو سینہ نہیں عشق رسول کا مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو چند جملے بتا کر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ بھونگی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا چلے گا میرے آقا کے روزے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہیں شاعر کہتا ہے عشق محمد ازل سے میرے سینے پہ ہے، ارے دل جسم ہو کہیں اپنا دل تو مدینے پہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں بیٹھے تو کہتے ہیں کوئی اور کا خیال، کہیں اور بیٹھتے تو کہتے کوئی اور کا خیال، ایسا نہیں۔ ہمارا خیال عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، جس کی ترجمانی میرا امام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حاضر و ناظر ہم اس طرح مانتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم سرکار کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اس لیے ہم جہاں کہیں بھی ہو میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے ہر ہمیشہ ہم رہا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولی، جب آنکھوں کو کھولا تو آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ کے عرش کی دہلیز سے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں قلم لے کر لوح پہ لکھو۔ اے اللہ کیا لکھو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے کلمہ طیبہ لکھو۔ کیا لکھو؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ لکھنے میں فرشتوں کو 70,000 سال لگ گئے۔ یہ کلمہ لکھنے میں 70,000 سال لگ گئے۔ جب کلمہ مکمل ہوا تو فرشتہ تعجب نے کہا مولا لکھنے پہ 70,000 سال لگ گئے، کون ہوگا جو یاد کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آئے گا وہ میلاد والا آئے گا، وہ معراج والا آئے گا، وہ رحمت والا آئے گا۔
گا، ان کی رحمت کا صدقہ ان کی امت پر اس طرح چھا جائے گا کہ کسی کو کچھ آئے نہ آئے اور کا بچہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اللہ 70,000 سال لگے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اس کی تھوڑی باتیں سن لیجیے، میں آگے کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ حضرت علی سے سوال کیا تھا؟ سوال سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میری نور کو بنایا، اور جب میرا نور بن گیا تو اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا ذکر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ اس سے پہلے کائنات میں کچھ نہیں ہے، نہ آدم کی صفت ہے، نہ نوح نجیب اللہ کی کشتی ہے، نہ ابراہیم کی خلت ہے، نہ ایوب کا صبر ہے، نہ یوسف کا حسن ہے، نہ عیسیٰ کی رویت ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے نہ جنت کی رنگینیاں ہے، نہ جنت کی برگ و بہار ہے، نہ جنت کی بہاریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے نور محمدی کو خدا اپنے نور سے بنایا، اور جب نور محمدی بن کر تیار ہوتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ کا پہلا ٹکڑا اللہ نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ آغاز کیا۔ اسی کو تو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کا ذکر کرنا، کیا مطلب؟ نبی کے قصیدے پڑھنا، کیا مطلب؟ نبی کی تعریف کرنا۔ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ کیا کوئی وید پڑھا جاتا ہے، کوئی رامائن پڑھا جاتا ہے، کوئی بائبل پڑھا جاتا ہے؟ وہی پڑھا جاتا ہے جو مصطفیٰ کو دے کر جبرائیل پڑھا کرتے تھے، وہی پڑھا جاتا ہے جو مصطفیٰ کو دے کر ابو بکر صدیق پڑھا کرتے تھے، وہی پڑھا جاتا ہے جو مصطفیٰ کو دے کر عمر عثمان و علی پڑھا کرتے تھے، وہی پڑھا جاتا ہے جو مصطفیٰ کو دے کر حضرت بلال حبشی پڑھا کرتے تھے، وہی پڑھا جاتا ہے جو میرے مصطفیٰ کو دے کر حضرت حسن ابن ثابت پڑھا کرتے تھے۔ ہاں زمانہ بیت گیا، قصیدے وہی رہے۔ ہم نے ایک ذات سے پوچھا، اے ذات یہ تو بتا دے، ہم نے ابو بکر کی صداقت نہیں دیکھی، عمر کی عدالت نہیں دیکھی، عثمان کی سخاوت نہیں دیکھی، علی کی شجاعت نہیں دیکھی، حسین کی شہادت نہیں دیکھی، حسن کا صبر جمیل نہیں دیکھا۔ ہم نے کیا کہا؟ حضرت عامر معاویہ کے اتحاد نہیں دیکھا، حضرت حسن ابن ثابت کا جلوہ نہیں دیکھا۔ مگر کیا کوئی ایک ایسی ذات ہے جس میں ابو بکر کی صداقت بھی ہو، عمر کی عدالت بھی ہو، عثمان غنی کی سخاوت بھی ہو، علی کی شجاعت بھی ہو، حضرت حسان کی چولے بھی ہو، بلال حبشی کا عشق ہو؟ تو ایک ذات نے اندر کے عشق نے پکار کر کہا، میاں شاہد رضا برکاتی، ہاں ایک ذات ہے جس کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے، سنیت کی جان کہا جاتا ہے، سنیت کی شان کہا جاتا ہے، بریلی کا قلندر ہے، جن کی نگاہ کھلتی ہے تو ابو بکر کی صداقت دیکھتی ہے، عمر کی صداقت عمر کی عدالت دیکھتی ہے، حسین کی شہادت دیکھتی ہے، حضرت حسان ابن ثابت، حضرت بلال کا عشق دیکھتے ہیں۔ امام کی آنکھیں کھلتی ہے تو کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرا امام کہتے ہیں یا رسول اللہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اس میں تو نعرہ ہونا چاہیے۔ حضرات یاد رکھیے، بس چند بات میں اپنے موضوع کی طرف، ابھی تو اپنی بیٹری تھوڑی سی چارج کر لیں، ہے نا؟ جب بیٹری چارج نہ رہے گی تو میری بات آپ کے دل کے اندر اترے گی کیسے؟
کیونکہ آج حالات ہی ایسے ہو رہے ہیں، لوگوں کو قوم کے سامنے جو پیغام دینا تھا وہ پیغام آج نہیں جا رہا ہے، جو پیغام قوم کو نہیں دینا تھا لوگ اس پر رات دن محنت کر رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ نبی کا ذکر گھٹانے کے لیے، نبی کی عظمت گھٹانے کے لیے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں تم جتنی کوششیں نبی کی عظمت گھٹانے پہ لگا دیتے اتنی کوششیں نبی کی عزت میں بڑھانے پہ کر دیتے تو نبی کی عزت تو اللہ نے بڑھایا ہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اللہ نے خود بڑا کیا ہے، تو اتنا بھی کوشش کرے نبی کا ذکر کو بتا نہیں سکتا، مگر نبی کا ذکر ہے تو بھی کر لیتا تو اللہ نبی کے ذکر کے صدقے تجھ کو بڑا کر دیتا۔ وہ نہیں، حضرت علی سے پوچھا، عشق کی بات ہے، حضرت علی سے پوچھا اے علی یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے بنا کر فرمایا، پہلا جملہ اللہ کا، پہلا ذکر یہ نہیں من انا میں کون، تو نبی کے نور سے آواز آیا لا الہ الا اللہ نہیں، نور محمدی کو دے کر پہلے اللہ نے اپنا تعارف نبی کے سامنے نہیں رکھا، پہلا جملہ جو اللہ کا تھا محمد رسول اللہ۔ تو حضرت علی سے سوال تھا کہ جب خدا کا پہلا جملہ محمد رسول اللہ ہے تو کلمہ میں نبی کا نام بعد میں کیوں نہیں؟ سوال کتنا اچھا ہے نا، جواب سنیے مزہ جائے گا۔ کلمے کا پہلا ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ۔ حضرت علی سے پوچھا جب اللہ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کہا تو اپنے حبیب کا نام پہلے اپنے نام سے پہلے کیوں نہیں رکھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا لوگوں کلمہ اصل میں نبی کے نام سے ہی آغاز ہوا تھا، نور محمدی بن گیا، اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ تو نبی کی نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، یہ دو ٹکڑا بن کر کلمہ بن گیا۔ تو کلمے کا اصل ٹکڑا کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ توجہ، اس کو ایسا آگے پیچھے کیوں کر دیا؟ واہ علی، نام ہی کافی ہے منافقوں کے، علی نام سنتی ہی سینے، جس کا سینہ 100 ہاتھ چوڑا ہو جائے وہ ایک نام نہیں ہے۔ اگر ہم علی کا نام لے کر ابو بکر کی صداقت کو بھی نہیں اٹھاتے، ہم کہتے ہیں علی سے ہم اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح ابو بکر صدیق نے محبت کیا ہے۔ علی والے بھی ہے، صدیق والے سب ہے بھائی، کیوں؟ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کی اسپیشلٹی، اہل سنت کی خاصیت اسی کا نام ہے کہ ہم اہل محبت ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کے آڑ میں اہل بیت سے چڑھتے ہیں، کچھ اہل بیت کی محبت میں صحابہ سے چڑھتے ہیں، اور کچھ صحابہ اہل بیت کے آڑ پہ امیر المعاویہ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کوئی ان کے آڑ پہ غوث پاک سے چڑھتے ہیں۔ ہم چڑھنے والی جماعت نہیں، ہم چڑھانے والی جماعت ہے۔ کیونکہ بھائی کسی کے پاس شان و شوکت مل جائے تو بھائی دشمن تو جل کے راکھ ہو جائے گا نا، خاک ہو جائے ہم جل کر، مگر ہم تو اللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر نبی کا سناتے جائیں گے۔ تو ہم ایک ایسی جماعت ہے جو سب سے محبت کرتے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اثر رسول اللہ۔ سوال، علی جب اللہ کو اتنا پیار ہے، اللہ نے سب سے پہلا جملہ نور محمدی کو دے کر فرمایا محمد رسول اللہ، تو اللہ نے اسی جملے کو آگے کیوں ترتیب نہیں دی؟ کیوں نام کو بدل کر اللہ نے پہلے اپنا نام رکھا، پھر نبی کا نام بعد میں رکھا؟ مولا مشکل کشا، فاتح خیبر، داماد پیمبر،
حسنین کے باپ حضرت سیدہ فاطمہ کے سر کے آنکھوں کا تاج حضرت علی کہنے لگے لوگوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا نام اسی لیے رکھا تاکہ اے میرے بندو میرے محبوب کا نام لینے سے پہلے میرا نام لے کر میرا ذکر کر کے میرے ذکر کی ضربت سے اپنی زبان کو پاک کر لو. جب تیری زبان پاک ہو جائے گی پھر میرے محبوب کا نام لے لینا. میرے محبوب کا نام لینے سے میرے زبان کو پاک کرو. اس کے اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کی ضرب لگواتے. اللہ حق ایک دفعہ. یہ کیا ہے کہ آپ کا دل اگر سیاہ ہو گیا ہے گناہ کر کے تو اللہ کی ضربت سے اپنے سینے کو پاک کر دیں. کیا شان ہے میرے آقا کی. آقا کی شان تو شان. علی کا جواب بھی کیسا ہے؟ میں علم کا شہر ہوں. علی اس کے دروازے سے دروازے نہیں بنے گا. ہاں آپ کو بھی کچھ دروازے سے لینا ہے تو علی سے نسبت کرو. علی کو چھوڑ دیے, حسین کو چھوڑ دیا, حسن کو چھوڑ دیا, حسین پاک کو چھوڑ دیا. ڈائریکٹ تعلق ڈائریکٹ کچھ نہیں تھا. ڈائریکٹ تعلق اس کا تھا ابلیس کا تھا خدا سے. تو اس کا حشر کیا ہے سب کے سامنے. اور جس کا تعلق باواسطہ ہوتا اولیاء صحابہ سے جو خدا تک گیا نا, صدیاں بیت گئی, آج بھی قوم کا بچہ بچہ نعرہ لگاتا ہے وادی رضا کی کوئے ہمانا رضا کا ہے جی سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں, اللہ کی ضربت سے جب آپ کی زبان پاک ہو جائے گی, علی کہتے ہیں اللہ نے چاہا پہلے میرے محبوب کا نام لینے سے میری زبان پاک کر لے. جب تیری زبان پاک ہو جائے گی پھر میرے نبی کا نام لے گا تو نام لینے میں لذت ملے گی. یہ احسان ہے میرے مصطفیٰ کا. یہ عید صرف عید نہیں ہے, اس کو گزران دی نے کہا عید الاعیاد ہے. عید الاعیاد عیدوں کی عید ہے. یہ عید نہ آتی تو کچھ نہیں آتی, کچھ نہیں آتی. خدا کی معرفت, خدا کا پتہ, جنت میں جانے کا راستہ اگر کسی نے دیا ہے تو اسی کا نام عید میلاد ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین عنوان جو صدر جلسہ میرے محب گرامی حافظ نصیر صاحب حضری بھیلا نے دیا ہے وہ ہے اسوہ حسنہ اخلاق مصطفیٰ. اب ہمارے اندر خرافات بہت سی چیزیں آج کے دور پہ صرف نام کا سنی مت بنے, کام کا سنی بنے. لوگ آج ہمیں کردار کو, ہمارے کیریکٹر کو, ہمارے طور طریقے کو دیکھ کر لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں. کہتے سنی جماعت والے بتان ہے, یہ جھنڈے والے ہیں, یہ میلاد والے ہیں, یہ نمازہ نہیں پڑھتے. خامی ہمارے اندر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج سنی نہیں بننے کی ضرورت ہے. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, حضرت حافظ صاحب اللہ کی طرف. سنی بننے کی ضرورت نہیں ہے, آج رضوی بننے کی ضرورت ہے. سنی جیسا آج چرس پینے والے, داڑھی منڈانے والے, علی پاک و آتانی معرفت کی باتیں کرنے والے, مزارات کو بدنام کر دیا, شریعت کو بدنام کر دیا. آج بالکل میڈیا کے سامنے وہ ناچ رہے ہیں, لوگ اس کو معرفت کا نام دے رہے ہیں. اس کی نام سنت نہیں ہے. مزار کا طواف کرنا, مزار کی سجدہ کرنا نہیں, اس سے سنیت کو کوئی دخل ہی نہیں ہے. وقت کا امام جب مدینہ شریف جاتا ہے, آقا کے روضے کا جلوہ دیکھتا ہے تو بے قرار ہو جاتا, کہتا ہے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. عشق پکار کے کہتا ہے احمد رضا سجدہ کر لے, کیا چمک رہا ہے. پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. پھر امام کے عشق ایک طرف, جب شریعت غالب آتی ہے تو پھر دل قلب احمد رضا سے آواز آتی ہے روکیے روکیے
روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. پیش نظر ہونا سچے کو دل ہے بے قرار. امام کہتے ہیں روکیے 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 سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. اس کا نام سنت نہیں ہے جو آج جو کر رہے ہیں. اس میں نے کہا دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, فرض کو فرض, واجب کو واجب, سنت کو سنت, مستحب کو مستحب. اگر کوئی تحریک, کوئی تحریر, کوئی تنظیم, کوئی مسلک دیتا ہے, اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا دعویٰ نہیں ہوتی جھنڈے پکڑ کے نماز کو چھوڑ دی. جو جھنڈا پکڑ کر میلاد کی محفل کو پکڑ کر مسجدوں کو بیان کر دیا, سجدے کو چھوڑ دیا, وہ کاہل ہے, سست ہے, وہ گنہگار ہے, خطاکار ہے, کامیاب نہیں ہے وہ, ناکامیاب ہے وہ. اور جو نماز کو پکڑ کر, مسجد کو پکڑ کر جھنڈے سے چڑے, محفل سے چڑے, ذکر سرکار سے چڑے, سلام سے چڑے, وہ ناکام نہیں ہے, وہ بدمذہب ہے, وہ کفر میں مبتلا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا مسلک کہتا ہے کہ نماز بھی پڑھنا ہے اور نیاز بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنا ہے اور جلوس بھی کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ شریف میں یہاں تک فرمایا وہ تجارت اور وہ نوکری جس کی تجارت کے چکر پہ, جس نوکری کے چکر پہ نمازیں چھوٹ رہی ہو, تو ایسی تجارت اور ایسی نوکری کرنا بھی حرام ہے. نماز ہم نہیں پڑھتے, نماز تو ہمارے اوپر ہی فرض ہے بھائی, ان لوگوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. سمجھے, جس کا ایمان نہیں کیا وہ نماز پڑھتا ہوگا, اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے, اس کے اوپر تجدید ایمان کرنا فرض ہے, اس کے اوپر توبہ کرنا فرض ہے. میرے آقا کو اپنے عاشقوں کی سجدوں کی چاہت ہے, میرے آقا کو ہم جیسے سنیوں کی سجدوں سے محبت ہے, ہر ایک کے سجدوں سے میرے سرکار محبت نہیں فرماتے. اور آج ہماری قوم سر کے بال دیکھے, داڑھی کی ڈیزائن دیکھیے, انگوٹھی دیکھے, کڑھائی دیکھے, پٹا پینٹ دیکھے, اور مہندی والے جلفے دیکھے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے کو. یہ آقا کا اخلاق, حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیا تھا, تو عائشہ نے کہا قرآن نہیں پڑھا, کہا پڑھا, کہا میرا نبی کا پورا اخلاق تو قرآن سے بنا. اس قوم کے جانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کا آغاز ہوا. یہاں بھی ایمان عقیدے کی بات سماعت کر, کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال میں نبوت ملی, 40 سال میں نبی بنے. نہیں, میرے آقا کہتے ہیں میں اس وقت نبی بنا جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یا لوگوں نے 40 سال پہ نبی نہیں بنے, نبوت کا اعلان کیا. 40 سال میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کا آغاز ہوا, قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اب قرآن میں کیا ہے, قرآن میں صداقت کا ذکر ہے, قرآن میں امانت کا ذکر ہے, قرآن میں امن و امان کا ذکر ہے, قرآن میں غریبوں سے حسن سلوک کا ذکر ہے, بڑوں کی عزت کا ذکر ہے, چھوٹوں کی شفقت کا ذکر ہے, پیار کا ذکر ہے, محبت کا ذکر ہے, خوف خدا کا ذکر ہے, سجدوں کا ذکر ہے, احسان کا ذکر ہے, شکر کا ذکر ہے, صبر کا ذکر ہے, امن و امان کا ذکر ہے, ہر چیز کا ذکر ہے. تو اب آئیے صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں, کفار کی موجودگی میں, مشرکان مکہ کی موجودگی میں میرے آقا نے 40 سال بتائی. اور 40 سال بتانے کے بعد جب میرے آقا پر وحی کا آغاز ہوا, میرے آقا نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنے قوم کو بلایا, اور بلانے کے بعد فرمایا اے میری قوم, میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو, کیا میں تمہاری نظروں کے سامنے کیسا انسان ہوں. جب میرے آقا نے اپنا تعارف بیان کیا, میرے آقا نے یہ نہیں کہا
کہ میرے بابا کیسے تھے، میرے دادا کیسے ہیں، میرا چہرہ کیسا ہے، نہیں، سرکار نے پہلے اپنا تعارف بیان کیا، فرمایا اے میری قوم میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو قوم کا بچہ بچہ پکار کر کہنے لگا جن کا سراپا شرک پہ مبتلا تھا، جو جہالت سے بھرا ہوا تھا، قوم کا بچہ بچہ پکار کر کہا، نبی کا بڑا سے بڑا مکھنڈا جو دشمن تھا وہ بھی کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے عیب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی نقص نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی خامی نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تم بڑے حسین و جمیل ہو، صورت کے اعتبار میں تمہاری صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، سیرت کے اعتبار سے تمہاری سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، اے عبداللہ کے بیٹے تم بڑے پیارے ہو، تم غریبوں کو اس کا حق دینے والے، یتیموں کا حق دینے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، لاغر کمزوروں کو سہارا دینے والے، تم امن والے ہو، تم امانت والے ہو، تم امانت دار ہو، تم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، تم نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، تم کبھی بے حیائی کا شکار نہیں کرے، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہارا کردار لاجواب ہے، تمہارا اخلاق لاجواب ہے۔ کس نے کہا؟ کس نے نبی کے کردار کو، نبی کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے؟ جو نبی کا دشمن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ان کے اندر، ان مکے کے کفاروں کے اندر میرے آقا نے زندگی گزاری، اور جب میرے آقا نے تعارف پیش کیا تو کسی نے میرے آقا کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں بیان کیا کہ تمہارے اندر یہ اچھائیاں ہیں تو یہ برائیاں، نانا، ہر انسان نے میرے دین کی تعریف بیان کی۔ بزرگان دین کہتے ہیں کیوں صداقت کا ذکر 40 سال کے بعد آیا، عبادت کا ذکر 40 سال کے بعد آیا، اور کیا کہتے ہیں امن و امان کا ذکر 40 سال کے بعد آیا، تقوی کا ذکر 40 سال کے بعد آیا، اچھے اخلاق کا ذکر 40 سال کے بعد آیا، اچھے کردار کا ذکر 40 سال کے بعد آیا، غریبوں کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آنا ہے، اس کا ذکر 40 سال کے بعد آیا، اپنے لباس کو پاک رکھنا ہے 40 سال کے بعد ذکر آیا، اور سجدوں سے اللہ کو منانا ہے 40 سال کے بعد ذکر آیا، تقوی اختیار کرنا ہے 40 سال کے بعد ذکر آیا۔ مگر نبی بچپن سے ہی تقوی شعار ہے، نبی بچپن سے ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی بچپن سے ہی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جس کا ذکر اللہ نے 40 سال کے بعد قرآن پہ کیا، وہ سارا اعمال، وہ ساری صفتیں مصطفیٰ کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ تو بزرگان دین نے کہا کہ 40 سال کے بعد اور 40 سال پہ نبی میں کیا تبدیلی آئی؟ تو ایک بزرگ نے کیا عمدہ جملہ کہا بچپن سے لے کر 40 سال تک سرکار قرآن بن کے دکھایا، 40 سال کے بعد اپنی قوم کو سرکار نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ لوگ 40 سال کے بعد نبوت کے لیے نہیں، جن چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے، یہ نہیں کہ بھئی اس کا ذکر 40 سال کے بعد آیا اور جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ چیزیں سرکار کے اندر نہیں پائی گئی۔ نہیں، سرکار نے کسی پر ظلم نہیں کیا، سرکار نے کسی کا مال برابر نہیں کھایا۔ وضو کا ذکر، نماز کا ذکر تو معراج میں آئی 50 پر 2 سال میں، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ آدھی رات جب ہوتی تھی سرکار لوٹے میں پانی لے کر وضو بنا کر مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ پہ سجدہ ریز ہو جائے۔ کیا تھا یہ؟ بچپن سے لے کر 40 سال تک سرکار قرآن بن گئے۔ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے بولوں میں کہ میرے نبی کا اخلاق قرآن تھا، نبی کا سراپا قرآن تھا۔ تو سرکار نے بچپن سے لے کر 40 سال تک میرے آقا نے قرآن بنا، اور 40 سال کے بعد لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا۔ کہ لوگوں کو قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ تو سب میرے اندر ہے، اب قرآن کو کیسے ماننا ہے میری زندگی کو دے کر سیکھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دے کر اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان
لکم رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نوجوانوں اس چیز کی آج ہمیں حاجت ہے. آج ہمارا کردار دیکھا جائے. ہمیں نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, کام کے اعتبار سے مسلمان ہیں. ایک بوجھ بن کر کیے رہے ہیں. ہماری زندگی, ہمارا کردار, ہمارا کیریکٹر اتنا خراب ہے جناب کہ میری ماں مجھ کو دیکھ کر کہتی ہے تیرے جیسے بیٹی کو جنم دینا نہ دینا برابر ہے. آج ہمارے نوجوان کی زندگی دیکھ کر باپ ڈر رہا ہے, ماتا رو رہا ہے, اور آج ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں بنتی. آج یہ قوم بے چین کیوں ہے؟ یہ قوم بے بسی بے کشی کی شکار کیوں ہے؟ اس کی تمام چیزوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا ہے. گھریلو زندگی, اولاد کی پرورش, میاں بیوی کے درمیان گھر کیسا ہوگا, باپ کے ساتھ کیسا حضور کے ساتھ پیش آنا چاہیے, بچوں کی پرورش کس طرح کرنا چاہیے, سماج میں اچھا انسان کیسا بنے گا. اگر آج ہم نے نبی کی کردار کو اپنا لیا ہوگا تو کسی کے سامنے بھی آج مانگنے کی نوبت نہیں آتی. آج ہمارے کردار کو پڑھ کر لوگ کہاں سے کام کر رہے ہیں. سائنٹسٹ, ڈاکٹر پرناد شاہ تمام رائٹروں میں سب سے بڑا ہائی فائی لیول کا آدمی. دوسرے نمبر پر آتے ہیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, جس نے کتاب لکھی دا ہینڈریک, انگلش میں کتاب لکھی. اس میں 100 بڑے مہان ہستیوں کا ذکر کیا. کتاب لکھنے میں 40-50 سال لگ گئے, سرچ کرتے. دھرم کے اعتبار سے, کیسٹ کے اعتبار سے وہ ایک عیسائی تھا, مگر سب سے پہلے 40 سال 50 سال میں دا ہینڈریک کتاب جب لکھی تو اس نے سب سے پہلے پیج میں 100 مہان ہستیوں میں جس کا ذکر کیا اس کا نام اسمی گرامی محمد رسول اللہ. اپنے پیغمبر کا نام لکھ سکتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ سکتا تھا, حضرت مریم کا نام لکھ سکتا تھا, بڑے مہاتما گاندھی کا نام لکھ سکتا تھا, کسی اور کا نام ہے. میرے نبی کا نام سب سے آگے لکھا. اور آج ہمیں مصطفیٰ کا کردار ہمیں پسند نہیں آتا. ایک پکچر میں اگر ایک ہیرو پھٹا ہوا پینٹ لے کر نکل گیا, اس کو فیشن سمجھ بیٹھے. علماء کی چہرے کی داڑیاں دیکھ کر ہمیں داڑھی پسند نہیں آئی. کوئی تیرک کا داڑھی ادھر 3 شیپ بنا لیا, وہی داڑھی شروع کر دی. مارے نہیں جاؤ گے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ جیسے جلوس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اندر کی جو خرافات ہے اس کو ختم کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کیا ہے. کیسا کردار, اللہ اللہ. آج دشمنی سے ہم بڑے ہوئے. اچھے اخلاق کی تعلیم اور اچھے اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ اپنی عادت کو اچھی بنانا, اس کو کہا جاتا ہے اچھے اخلاق. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پیارے آقا فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب تمہارا میزان تولا جائے گا, نام اعمال کا پلہ تولا جائے گا, نام اعمال کے ترازو تولے جائیں گے, تو تمہاری نیکی کا پلہ زیادہ جو وزن ہوگا, جو نیکی سب سے زیادہ میزان عمل کے ترازو کو جو بھاری کرے گی, اسی نیکی کو اچھا اخلاق کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. صرف جوش والے بجن نہیں سنیں گے, ہوش والے بھی سنا کرے نا. ہاں, اچھے اخلاق میزان عمل کے ترازو کو سب سے اچھا بھاری کرے گا. جو چیز میزان عمل میں سب سے زیادہ اخلاق سے بھاری کرے گا, وہی چیز آج ہمارے اندر. پتہ ہے بات کرنے کا طریقہ, السلام علیکم, سلام کا طریقہ, زمین پا کر چلنا. آقا کہتے ہیں ایک مومن جب ایک مومن سے ملاقات کرے تو مسکرا کر ملے, مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے.
کسی راستے سے گزرو، اگر تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے تو آقا کہتے ہیں اس چیز کو نکال کر بازو میں پھینک دو، یہاں تک کہ اگر وہ ایک کانٹا بھی کیوں نہ ہو، ایک تن کا بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر بھی تجھ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک یہودیوں کا قافلہ مدینے کی طرف آ رہا تھا، اس میں یہودیوں کا بڑا استاد بیٹھا ہوا تھا، ایک عالم بیٹھا ہوا تھا یہودیوں کا، توریت، زبور اور انجیل کی قرأت کرنے والا، اس کا علم جاننے والا بیٹھا ہوا تھا، مدینے کے راستے پہ آ رہا تھا، تو راستے پہ کیا ایک ہجوم لگا ہوا ہے، سب لوگ آپس میں کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنے شاگرد سے کہا جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ یہ ہجوم کیوں ہے۔ سنیے گا، تھوڑا دل سے سنیے میرے بہن، ہمارے لیے جانتا ہوں آپ لوگ سے کوئی کی گردش کر رہا ہوں، میں جھوم رہا ہوں، اصلاحی گفتگو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ماں کے پیٹ سے ہم اللہ کی ولی بن رہے ہیں، ان کو کوئی بھی بول نہیں دے، ایسا سنتے ہیں۔ مسجد میں آتے 1:30 بجے جماعت ہے تو 1:20 کو ٹائم دیکھ کو جاتے دوڑتے ٹائم پڑ رہا تھا، گھر میں موبائل میں تو ٹائم گزر جاتا، مسجد میں ٹائم گزرتا۔ 2 منٹ وضو کیا، پانی ٹپکایا، گاڑی سے ٹپکا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، بس ختم، 2 چیزوں میں ختم۔ لباس کا پاک کرنے کا طریقہ ہماری قوم کو پڑھا، استنجا کا سلیقہ پڑھا، نجاست غلیظہ نجاست خفیفہ احکام ہوتی ہے، نماز کی فرائض معلوم، آدھی آستین پہ نماز ہوگی اس کا مسئلہ، فول کیا ہوا اس کا مسئلہ، پتہ کیسے چلے گا؟ کبھی جلسوں کے کبھی علماء سے رابطہ کرو گے تو چلے گا، تمہاری تو پوری زندگی موبائل میں گزر گئی۔ میرے بھائی، میرے آقا کی حدیث سے جب سرکار اس دنیا سے جانے والے تھے تو میرے آقا نے صحابہ کو بلا کر کہا میں جا تو رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا اعمال کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آقا کہتے ہیں تمہارا اعمال ہر جمعرات ہر پیر کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کا عمل اچھا ہوتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، جس کا عمل برا ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کب عمل کریں گے؟ میرے آقا کو مزار پہ تکلیف پہنچا کر ہم پہلے جیت جائیں گے؟ یہ خواب ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو غلط ہے۔ وفاداری کا حق ادا کر، وفاداری کا حق، جب گناہ کرنے کا شیطان نفس بگاڑے تو اپنا دل کے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لے کہ تیرے ایمان کی حرارت تجھ کو پکار کر کہے جناب تم تو نبی سے عشق کرنے والا، کہ تیرا ایسا عقیدہ ہے کہ تیرا نبی تجھے دیکھ رہے ہیں اور تو گناہ کر رہا ہے۔ اگر ایمان ایسا مضبوط بنائے گا تو کبھی گناہ کے قریب تو دور کی بات، گناہوں کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہیں آئے گا، بلکہ تو یہی کرے گا، یہی کہے گا جو میرا پیر تاج الشریعہ نے کہا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مستی مستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، اپنے کردار کو اچھا بناؤ تاکہ تیرا چلنا تیرا پھرنا، اور ایک بات میری موضوع تک آپ کو لے کر وہی چیز سمجھانا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے لباس اچھا بنا لیا، لوگوں کی نظر اور میرے اوپر پڑتی ہے، ہم جناب کیا کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ تک ہم نے قیمتی خریدنا شروع کر دیا کہ منہ سے بدبو آ جائے۔ 10 روپے کا کولگیٹ کوئی نہیں خریدتا، 200-250 کا کولگیٹ لوگ خرید رہے ہیں۔ میرا کپڑا بہت عمدہ ہو، میں حیدرآباد شہر سے نہیں، میں تو آن لائن سے منگاؤں گا۔ لوگ اپنی جوتی تک جو ہے نا تبدیل کر لیتے ہیں۔ عید کا دن آتا ہے تو شان سے بتا حضرات
میری شیروانی دیکھتے ہو 5,000 کی، اللہ میرے جوتے دیکھتے ہو 3,000 کی. میں نے فلپکارٹ اور امازون سے بک کیا. میرے بھائی اپنے کردار کو مہکاتے ہو. خوشبو قیمتی والا، تیل قیمتی والا، مہندی قیمتی والی اور لباس قیمتی والا، ہر چیز تم نے قیمتی بنا لیا، مگر اپنے کردار کو کون سی خوشبو سے مہکا رہے ہو؟ تیرے کردار کو کون سی چیز مہکائے گی؟ تو کردار کو مہکانے کے لیے کوئی عطر نہیں ملتا ہے، کردار کو مہکانے کے لیے کوئی لباس نہیں ملتا ہے. کردار کو مہکانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں ناز کو تھام کر، مصطفیٰ کے جلوے پہ اندر آ کر مصطفیٰ کو اپنا آئیڈل بنا لو، مصطفیٰ کو اپنا نمونہ بنا لو. اللہ کا قرآن تمہیں یہی پیغام دیتا ہے، لوگوں میں نے محبوب کو بھیج کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے حبیب کو بھیج کر تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. اب احسان مانتے ہو، تم میلاد منا رہے ہو تو میلاد کے ساتھ ساتھ میرے نبی کو اپنا آئیڈل بنا لو، میرے نبی کو اپنا نمونہ مان لو، میرے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلو. آج دنیا کا کوئی ظالم، کوئی کافر جو اسلام کا باقی ہے، کوئی آج ہماری کتاب نہیں پڑھتا کہ قرآن پہ کیا لکھا ہوا ہے، ہماری حدیثوں کو دیکھ کر ہمارا اسلام کا جائزہ نہیں لیتا. آج لوگ کیا کرتے، ہمیں پڑھتے ہیں مسلمان کیسا ہے، ہمارا کردار پڑھتے ہیں اس کا کردار کیسا ہے، ہمارا کیریکٹر پڑھتے ہیں اس کا کیریکٹر کیسا ہے، ہمارا لین دین دیکھتے ہیں، ہمارا لب و لہجہ دیکھتے ہیں، ہمارا رویہ دیکھتے ہیں، ہمارا حسن زن دیکھتے ہیں، ہمارا اخلاق دیکھتے ہیں. جب ہمارا اخلاق اتنا گرا ہوا ہے، جھوٹ ہم بولے، دغا بازی ہم کریں، غیبت ہم کریں، جناب جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اللہ اکبر پیچھے آ کر اور اسی پیٹ کے پیچھے جا کر اسی امام کی ہم غیبت کرتے ہیں. جس باپ نے ہمیں جنم دیا، باپ کی شکایت کسی اور کے سامنے ہم جا کر کرتے ہیں. اس کا نام کردار نہیں ہے. تیرے کردار کی خوشبو ایسی آنی چاہیے کہ تیری زبان بولے نبی نبی، تیری آنکھیں بولے نبی نبی، تیرا چہرہ بولے نبی نبی. جب تو چلے تو نگاہیں جھکا کر، جب تو بولے تو قرآن کی بات، جب تو سنے تو قرآن کی بات، جب تیری زبان حرکت کرے تو خدا کا ذکر، جب تیری زبان حرکت کرے تو درود پاک کی صدائے. جب تیرا کردار اعلیٰ رہے گا، تیری گفتار اعلیٰ رہے گا، تیرا اخلاق اعلیٰ رہے گا، جب تیری زندگی اس قدر روشن دان ہو جائے گی، جس راستے سے گزر کر جائے گا اپنے تو اپنے غیر دیکھ کر پکار کر کہیں گے دیکھو دیکھو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے، کتنا اچھا کردار ہے، کتنا اچھا اخلاق ہے. ارے میرے بیٹے اس کی طرح کیوں نہیں بن جاتا، میری بیٹی اس کی بیٹی کی طرح کیوں نہیں بن جاتی، میرا شوہر اس کے کردار پر کیوں نہیں بن جاتا. آج لوگ ہمیں دیکھ کر گالی دیتے ہیں، لوگ تو دور کی بات آج ہماری ماں گالی دیتی ہے. ارے جناب جس بیوی کے ساتھ آپ نے 50 سال بتا دیے، آج وہی بیوی آپ کے لیے ہمارے پاس آ کر رو کر دعا، حضرات دعا کر دیجیے میرا شوہر بڑا ظالم ہے، بڑا سخاتا، کیا کرے حضرت 4 بچے ہو گئے، چھوڑ کر تو جا نہیں پاتے، اس ظالم کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتا ہے. ظالم کو 50-60 سال کی ہو گئی اور ایک دن کے بعد ایک ٹانگ زمین پر ہے، ایک ٹانگ قبر پہ جانے والی ہے، مگر آج گھر پہ بات چیت کرنے کا طریقہ پتا نہیں. یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں جو ہمارے اندر کے اندر برائیاں ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنے کردار کو روشن کرنا ہے، نبی کی سنتوں سے روشن کرو، نبی کے اخلاق سے روشن کرو، نبی کی اسوہ حسنہ سے روشن کرو. ایسی زندگی بنا لے کہ جس راستے سے گزر کر جائے اپنے تو اپنے خیر دیکھ کر کہے جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے ان کے آقا کا عالم کتنا اچھا ہو. صحابہ کرام کے دور میں میرے آقا نے زیادہ معجزات دکھا کر لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، نہیں، معجزات دکھا کر اللہ کی شان قوم کے سامنے ظاہر کروایا کہ لوگوں کو اللہ کی شان سمجھنا ہے تو میرا معجزہ دیکھو. جب میرا معجزہ ایسا ہے جس اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میری طاقت ایسی ہے تو اللہ کی طاقت نہیں ہوگی. معجزہ دکھا کر پیغمبر نے کلمہ نہیں پڑھوایا، غوث پاک نے کرامت دکھا کر لوگوں کو زیادہ دار اسلام کے داخل نہیں فرمایا. غریب نواز نے کرامت دکھا کر اسلام کی حقانیت کو اجاگر نہیں کیا، اسلام کی حقانیت کو اجاگر کیا ہے مجاہدین نے تو اپنا کردار دکھا ہے. مدینہ منورہ کی صدر یہ بات مکمل طور پہ آگے چلتا ہوں، لمبا موضوع ہے، یہ کوئی اترا آجاؤ دیکھ کر آتا ہے تو شاعر کہتا ہے کسی کی میت پڑی ہوئی کوئی مر ہے، کیسے حضور کو چیرتا ہوا کہیں گیا تو کیا دیکھا کہ پتھر کا ٹکڑا بڑا ہوا ہے. توجہ،
پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. تو یہودی چیخنے لگا, کہنے لگا کاش اس راستہ سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہا اگر کسی مسلمان کا گزر ہو جاتا تو یہاں آج کسی کی موت نہیں ہوتی. تو یہودی کے عالم کے شاگرد نے کہا اگر مسلمان گزر جاتا تو کیا ملک الموت کا راستہ بدل لیتا؟ کہا نہیں, راستہ تو نہیں بدلتا, البتہ مسلمان ہوتا تو پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر بازو میں ڈال. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں نے پیغمبر کی تعلیم پڑھی ہے, ان کے پیغمبر نے کہا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو کوئی ہٹا دیتا ہے, اللہ ایک صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ کردار تھا ہمارا. اور آج میرے گھر کے بازو پہ کچرا کون ڈالے؟ ڈائریکٹ ووٹ ڈالے, میرا بھائی صاحب ہوتا ایسا چلتا بھی ہے. سچ میری دکان کے سامنے گاڑی کس نے کھڑائی؟ کون کھڑا تھا جی؟ غیروں میں اتنا دم کہاں ہے؟ کون بھی تمہارے پڑوس والا کھڑا ہے. آج ہم ایک دوسرے کو ستانے پہ پڑے. یہی محبت رسول کا تقاضا ہے. میرا نبی کا کردار ایسا, آئیے میرے نبی کی کردار کی روشنی سنیں. سرکار کتنا رحم دل اللہ, کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تو آپ کو رحمت عالم بنا کر بھیجا. گالیاں کھا کر دعا دینے کا جگر میرا آتا رہتا ہے. طائف میں گئے ہیں, لوگ اتنے پتھر برسائے کہ آقا کی پیشانی پڑ گئی, داڑھی سے خون کے کھوپڑے نکل پڑے. ملک الموت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الملائک الجبل کو لے کر آتے ہیں. آقا یہ جو طائف والے جنہوں نے آپ کو ستایا, آپ پر مظالم کھائے, آقا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی مرضی پوچھو, اگر میرا حبیب حکم دے دے کہ دونوں پہاڑ کو آپس میں دبا دیں گے اور طائف والے بن جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں قوم پر ظلم کرنے نہیں, میں تو قوم پر رحم برسانے کے آیا ہوں. گالیاں کھا کر دعا دیتے, پیشانی پڑ چکی, اور آج ہمیں چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں کو نہیں بخشتے. صحابہ نے کہا آقا ہم نے آپ کے اختیارات دیکھے ہیں, آپ کو وہی ہے, انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند کو ٹکڑا ہو جاتا ہے. علی کے لیے مقام صحابہ پر سورج کو واپس کرنے والے آقا آپ دعا کر دیجیے ہلاک ہو جائے. میرا آقا نے دعا کے ہاتھ اٹھایا. جب ہاتھ اٹھایا ہے, جب نبی نے دعا کی ہے تو صحابہ کرام کا دیور کیا ہو گیا, ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا. اور جب نبی کی زبان جنبش کرتی ہے تو آقا کہتے ہیں لا میری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پیار سے بڑے سبحان اللہ فرماتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما. صحابہ نے کہا آقا ہم نے سمجھا کہ ہلاکت کی دعا کریں گے, آپ دعائیں خیر کر رہے ہیں. میرا آقا کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھتے, میں دیکھ رہا ہوں اگر ان کی نسل میں سے نسلوں میں سے ایک شخص بھی میرا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کی بارگاہ میں میرا حق ادا ہو جائے گا. قبائل کردار کیوں آپس کی نفرت میں پڑے؟ سب مسجدیں الگ, خانقاہیں الگ, پیڑھی ہوئی الگ, مسجدیں مدارس سب ہمارے بنانے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں عداوت نہیں ہے. جس کے دل میں سرکار کی سچی محبت ہوگی نا, وہ کبھی مسجد میں درود پڑھنے سے چڑھے گا, مسجد میں سلام پڑھنے سے چڑھے. وہ کہے گا میرا باپ پر سلام تھوڑے نہ پڑھا جانا ہے, میرے رسول پاک پر سلام پڑھا جانا ہے. یہ مسجد سلام والی, وہ مسجد میں سلام والی بنی, کیوں نہیں بنی؟ مسجد میں نیتا کا ذکر ہو سکتا ہے, مسجد میں صدر کا ذکر ہو سکتا ہے, مسجد میں کسی اور جلسے کا اعلان ہو سکتا ہے, مہمان خصوصی کی خطابت کا ذکر ہو سکتا ہے, صدر جلسہ کی صدارت کا ذکر ہو سکتا ہے, نقیب کی نظامت کا ذکر ہو سکتا ہے, 10 روپیہ چندہ دیا اس کا نام مسجد پہ لیا جا سکتا ہے. جو مصطفیٰ ساری دنیا کو غلامی سے آزاد کرانے کے آئے, جہنم سے چھٹکارا دلانے کے آئے, شرک سے بچانے کے آئے, کعبہ کو قبلہ بنانے کے آئے, ایمان کی دولت دینے کے لیے, خدا کی محبت دینے کے لیے, اس مصطفیٰ کا ذکر مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں اختلاف؟ لوگ آج ہمیں کہتے کہ اختلاف ہمیں نہیں, ہم کردار والے ہیں, ہم اخلاق والے ہیں, ہم نے کبھی جھوٹ نہیں, ہم نے نہیں ڈالا,
ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے بارے میں کسی کو کوئی دعوت ہم نے پیش نہیں کی. ہماری تو جینا ہمارا مرنا تو یہی ہے کہ پوری آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگی سے پھر نہ مانے کے قیامت میں مانے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ کے آج میرے آقا کا کردار ہمیں پکار کرتا ہے. کتنے پیارے آقا ہے اللہ. میرے آقا مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے کر جاتے ہیں اور مکے میں میرے آقا نے کتنے سال رہا؟ 50 پر 3 سال 53 سال سرکار مکی کی سرزمین پر رہا. لوگوں نے ستایا, لوگوں نے تکلیف دی. میرے آقا سجدے پہ جاتے ہیں, پیٹھ پر کرسی ڈالتے ہیں, مگر میرے آقا نے کبھی کسی کو ہلاکت کے لیے کبھی دعا نہیں کی. میرے آقا نے کسی کو گالی کا جواب گالی کے نیچے نہیں دیا. میرے آقا نے صبر کرتے کرتے جب صبر کا دامن بھی ختم ہو جاتا ہے, ٹوٹنے لگ جاتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے اب آپ مکے کو چھوڑ کر, مکے کو الوداع کہہ کر مدینہ تشریف لے کر جاؤ. میرے آقا مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے کر گئے. میرے آقا کا کردار کیسا رہا, میرے آقا کا اخلاق کیسا رہا؟ آؤ اسی اخلاق والے آقا سے جڑ جاؤ. تیرا سینہ ابھی مجھ سے پیشتر حافظ صاحب نے کہا کہ سینہ عقیدت کا مدینہ بنے گا. میرے دوستو مدینہ اس کا نام ہے, مدینہ پاکیزہ جگہ کا نام مدینہ ہے. ہاں نجاست کو مدینہ نہیں کہا جاتا. مدینہ کا معنی ہوتا روشن ہونے والا. مدینہ کا معنی ہے پاک, طاہر, طیب, مطہر, پاکیزگی جگہ کو جو ہے نا مدینہ کہا جاتا ہے. یہ سینہ جس میں کداوت ہے, تکبر ہے, گھمنڈ ہے, گناہ ہے, لالچ ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, نفرتیں ہیں, یہ سینہ مدینہ کیسے بنے گا؟ نہیں, سینہ کو مدینہ بنانا ہے تو سینہ کے اندر جو عداوتیں ہیں, جو گندگیاں ہیں, اس کو ختم کر دو. نبی کی محبت سے اپنے سینے کو لگا لو, تمہارا سینہ عقیدت رسول کا مدینہ بن جائے گا. جب پھر سینہ عقیدت رسول کا مدینہ بن جائے گا, پھر تیری زبان کبھی غلط باتیں نہیں بولے گی, تیری آنکھیں کبھی بدلی گالی نہیں دیکھے گی, تیرا انگلی جو ہے نا یوٹیوب میں غلط ویڈیو کو سچ نہیں کرے گا. جب تیرا ویڈیو پر جائے گا تو نہ رسول کی طرف جائے گا, تو اپنے کانوں سے گانا سننا پسند نہیں کرے گا, نبی کی نعت سننا پسند کرے گا, نبی کی کیا کہتے قرآن کی تلاوت کرنا سننا پسند کرے گا. تو آنکھوں سے بری چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا, علماء کا چہرہ دیکھنا پسند کرے گا, ماں باپ کے چہرے دیکھنا پسند کرے گا, اپنے سنی بھائی سے تعلق رکھے گا. آج ہمارا سینہ گندا ہو چکا. میرے آقا مدینہ گئے, اللہ. اب مدینہ جانے کے بعد سنیے گا, دھیان سے سنیے گا, اختتام کی طرف میں آ رہا ہوں. میں مسلسل 4 رات سے لے کر اب تک, اور اب سے لے کر میں آئندہ مہینہ 14-15 تاریخ تک مسلسل سفر میں رہوں گا. اور ایک مسجدوں کا پروگرام, اس میں تھوڑا آواز زیادہ کھینچ دیتی ہے, اس کو زیادہ چلانے سے آواز بیٹھ جاتی ہے, اور آواز بیٹھنا جب آواز نہ رہے ہمارے ساتھ کس کام کے. آواز دیتا ہوں سلام علیکم مولوی صاحب, آواز دے دے گا آپ تو جام مجبور ہے, تو کون ہے بہن کون ہے نا, تو سنے گا, دھیان سے سنیے گا. میرے آقا مدینہ مکے سے مدینہ گئے. جب مدینہ گئے تو چند مہینوں کے بعد مکے میں قحط سالی پڑی, یعنی بارشیں ہو رہی ہے, فصلیں خراب ہو. تو دھیان سے سنیے گا, علماء کی دعا چاہوں گا میں اور آپ کی طرف چاہوں گا. کیا ہوئی؟ قحط سالی پڑی, زمین خوشحالی نہیں ہے, خشکی میں مبتلا, فصلیں ختم ہو گئی, لوگ دانے کے لیے پانی کے لیے محتاج ہو گئے. ایک صحابی مدینہ سے مکہ آئے تجارت کرنے کے لیے, اور تجارت ختم کرنے کے بعد مدینہ گئے تو ڈائریکٹ میرے آقا سے ملنے گئے, اور مل کر کہا یا رسول اللہ, وہ جو مکے والے جس نے آپ کو ستایا تھا, جس نے آپ کے راستوں پہ رکاوٹ بنا تھا, یا رسول اللہ مکے والے مر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, قحط سالی پڑ گئی ہے, فصلیں پیدا نہیں ہو رہی ہے. یا رسول اللہ مکے والے کو اللہ ان کی عذاب کی سزا دے دیا ہے, مر رہے ہیں. اللہ, یعنی وہ سمجھ رہے, صحابی سمجھ رہے تھے یہ بات تو ہم خوش ہو جائیں گے, مگر نہ. جیسے ہی صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ستانے والوں کو سزا دے دیا ہے, وہ بھوکے مر رہے ہیں, قحط سالی پہ مبتلا ہو کر فصلیں اڑ رہی ہے. میرے آقا نے کا چہرہ غضبناک ہو گیا, آقا جلال پہ آ گئے. آقا نے فرمایا مکے والے کو برا بھلا
مت کہو ارے 7 سالی پہ مبتلا ہو گئے تو کیا ہوا، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد میرے آقا نے بلال حبشی کو طلب فرمایا، بلال حبشی آقا کی بارگاہ پہ گئے، میرے آقا نے فرمایا بلال صحابہ کرام کو اعلان کر دینا کہ جنت حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے، جنت لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا ابو بکر جنتی نہیں تھے؟ کیا عمر جنتی نہیں تھے؟ کیا نبی کے صحابہ جنتی نہیں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو ایک سمت دیکھا، ایک نظر دیکھا، ایک جھلک دیکھا، وہ جنتی ہے، اور جس نے نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی صحابہ کو دیکھنے سے بھی انسان جنتی ہو جاتا ہے، مگر آقا نے فرمایا بلال اعلان کر دو جنت کمانے کو وقت آ گیا۔ میرے آقا کیا ہوا؟ آقا نے اعلان کی بلال اعلان کرو کہ اے مدینے والوں اناج کی ضرورت ہے، اے مدینے والوں مال و دولت جمع کرنے کی ضرورت ہے، اے مدینے والوں درہم و دینار جمع کرنے کی ضرورت ہے، اے مدینے والوں راشن جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ بلال حبشی کے اعلان کے مطابق سارے مدینے اہل مدینہ نے جس کے پاس جو صلاحیت ہوئی، کوئی دھان لے کر آیا، کوئی جو لے کر آیا، کوئی گیہوں لے کر آیا، کوئی آٹا لے کر آیا، کوئی مال و دولت لے کر آیا، کوئی درہم و دینار لے کر آئے، کوئی اپنے لباس لے کر نبی کی بارگاہ پہ خدمت میں پیش کیا۔ سرکار نے سب کو موٹا باندھا اور گٹھی باندھنے کے بعد اونٹوں پر ڈال دے، کہا جاؤ یہ مکے والے کو پہنچا کر آنا۔ کس کی بارگاہ پہ بھیج رہے ہیں؟ اناج کس کو دیا جا رہا ہے؟ جس نے نبی کو پتھر برسایا ہے، جس نے نبی کے راستے پہ کانٹا بچھایا ہے، جس نے نبی کو گالی دیا ہے، جس نے نبی کو مجنون کہا ہے معاذ اللہ، اس کو میرے آقا اناج بھیج رہے ہیں رحمت والے مصطفیٰ۔ اور صحابی کے ہاتھ میں خط لکھا اور کہا اے مکے والوں کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، کھانے پینے کے بعد اگر اناج میں اور کمی رہ جائے تو محمد ابن عبداللہ کو خط لکھنا، محمد ابن عبداللہ اپنے گھر کا راشن نکال کر دوبارہ تمہاری طرف ارسال فرما دے۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر آپس کی عداوتوں کو ختم کرے۔ عداوت رہے گی دل میں، سینہ مدینہ نہیں بنے گا۔ تکبر رہے گا سینے میں، سینہ مدینہ نہیں رہے گا۔ گھمنڈ رہے گا سینے میں، سینہ مدینہ نہیں رہے گا۔ نفرتوں کو ختم کرو۔ آقا کی زندگی آقا نے کی ہے، میرے آقا نے تحفہ بھیجا ہے، کھانے کا راشن بھیجا ہے۔ کون لوگ ہے وہ اہل ایمان ہی ہے، مشرک ہے، نبی کے شہر پر رہ کر نبی کی توہین کرنے والے ہیں، مگر سرکار نے ان کو اپنا راشن بھیجا ہے۔ کیا اخلاق ہے میرے مصطفیٰ کا؟ جبھی تو میرے امام کہتے ہیں ان کی مہم نے دل کے دوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل رہے ہیں کچھ بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار کا اخلاق ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کی زندگی آپس کی عداوتیں ختم کرے، اپنا مزاج نرم بنائے۔ نبی کا مزاج کیسا تھا؟ آج 2 کوڑی 2 گھنٹے پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہمارا نیچر بدل جاتا ہے۔ تعلق بڑے لوگوں سے، بڑے نیتاؤں سے، بڑے داراؤں سے، بڑے بادشاہوں سے، اماموں سے، سنیوں سے، مزارات سے، درگاہ سے تعلق ختم۔ جمعے کی نماز پڑھنے والا بیچارہ عید کو نظر آتا ہو، نماز پڑھنا کوئی سمجھتا ایسا نہیں۔ چند دن کی دنیا، یہ مال و دولت اللہ نے دی ہے، چند دن کے بعد چلی جائے۔ جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی گزارا ہو رہا ہے، جو لکھ پتی ہے اس کے بھی رات دن کٹ رہے ہیں گینگسٹر کے۔ جس کا ذاتی مکان ہے اس کی بھی راتیں کٹ رہی ہے، جس کا ذاتی مکان نہیں ہے اس کے بھی راتیں گزر رہے ہیں، اور جو رکشہ چلاتا ہے اس کا بھی گزارا ہو رہا ہے، جو فقیر بھیک مانگ کر کھاتے ہیں اس کا بھی گزارا ہو رہا ہے۔ دنیا میں دولت ہو یا نہ ہو گزارا ہو جائے گا، مگر جس دنیا پہ رہ کر جس کے پاس دین نہ ہو اس کا دنیا بھی گزارا نہیں ہوگا، آخرت بھی گزارا نہیں ہوگا۔
دنیا میں رہے گا تو فرشتوں اللہ اس کے فرشتے اور ناس اجمعین کی لعنت برسے گی، اور مرے گا تو اس کی خبر تو غائب ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو سنوارنے کے چکر میں قبر کو بھول گئے، مکان کو ایسی بنانے کے چکر میں جہنم کی آگ کو بھول گئے۔ تھوڑا توجہ کرنا، بس 5 منٹ بات ہو رہی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، مجھے بہت لمبا سفر ہے، آپ کی محبت ماشاءاللہ۔ حالانکہ مسجدوں کو پروگرام اتنا جذبات نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں ہو جاتا ہے کنیکٹنگ، جو ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ 11 بجے 10 منٹ انشاءاللہ اگر خبر تو گزارا اپنی آخرت کو اچھی بنائی۔ یہ جو دنیا، میرے آقا فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسا ایک سمندر ہے، سمندر میں انگلی ڈبا کر نکالنے سے انگلی پہ جتنا پانی آتا ہے، آقا کہتے ہیں یہ ہے دنیا، اور جو پانی سمندر میں بہ رہا ہے وہ آخرت ہے۔ اس کو بھی گزارا کرنا ہے، اس کو کیسے گزارا کرنا پڑے؟ ایمان عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ حضرات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے حبیب کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رہنا، سرکار کو اسوہ حسنہ پر چلنا، اور چلتے چلتے اپنے مزاج کو نرم بناؤ۔ عاشق ہو تو عاشق کی دلیل مت دو، ثبوت مت دو کہ میں عاشق ہوں، بلکہ کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ، چل کے دکھاؤ۔ تیرے حسن سے، تیرے کردار سے لوگ سمجھ جائے کہ ہاں اس سے بولتا نہیں ہے، کر کے دکھا رہا ہے۔ میرے آقا کا جشن میں وہ بیٹھے ہیں، ایک چھوٹی بات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خادم تھے جن کا نام حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے میرے نبی کی بارگاہ میں خدمت کرتے تھے، بچہ تھا۔ ایک بار میرے آقا کے مہمان آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منگوایا، اور پہلے زمانے میں مٹی کے برتن، مٹی کے گلاس ہوتے تھے۔ میرے آقا مہمانوں کو بٹھا کر اندر گئے اور کہا سے لے کے جاؤ۔ حضرت انس لے کر آ رہے تھے کہ ہاتھ پھسل کر برتن گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹنا چاہا، ڈانٹنے کا جیسے مزاج، ڈانٹنا ہو رہا مطلب بے عزت کرنا نہیں، بچہ ہے، سبق نصیحت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ڈانٹنا چاہا، واہ بے مصطفیٰ آپ کی رحمت بھری انداز میں میرا آقا ہماری جانے قربان، جانے جہاں کیسے ہے وہ انداز، کتنی رحمت ہے میرا آقا۔ حضرت عائشہ نے جیسے ڈانٹنا چاہا، میرا آقا نے کہا عائشہ انس کو مت ڈانٹو، اس سے انس کا کیا قصور ہے؟ یہ برتن کی عمر ہی اتنی تھی جو ختم ہو گئی۔ کتنا پیار فرمایا، اس کی عمر ہی اتنی تھی، وہ گر گیا اور برتن ٹوٹ گئے، اسی نبی کا کلمہ۔ اور آج ہم اللہ زبان بند کر تو رہے تو خود سے، زبان کھلی تو باپ رے بیٹھنے کے قابل تک نہیں، لوگ نہیں۔ اور ان بڑے بزرگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی پرورش دینی راستے دے کر، دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آج ہم لوگ یہ بات آج سمجھ نہیں آتی، جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے، بہو کا ہاتھ پکڑ کے جب بھاگ جاتا، جب سمجھ میں آتی حضرت ایک تعویذ دو نا، بچہ بدل جاتا۔ اب ایک حضرت کی تعویذ کا کیا بدلے گا بھائی؟ حضرت کی تعویذ سے بدل جاتا تو حضرت یہاں کیوں آتی؟ تعویذ لے کر پوری دنیا کو بدل دیتے، وہ سمجھدار کے اشارہ کرتی ہے۔ تیری اولاد کو وہ بدلائے گا جو مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی۔ آقا کہتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز نبی کہتے ہیں میری محبت، دوسری چیز میری آل کی محبت، تیسری چیز قرآن۔ یہاں بھی بہت سے لوگ اہل بیت کو تو معلوم نہیں، رسول کی محبت کو تو معلوم پہلے، اور الحمدللہ ایسے عین طا ظا ضال فا، یہ تلفظ بہت ادائیگی سے آتا ہے، ایسا نہیں ہے
وہ تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پر یہ ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ پہلے یہ سکھاؤ اپنے اولاد کو، پھر اہل بیت تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب کرانا ہوگا۔ اس کے بعد آئی الف با تا ح عین، اب سکھاؤ، یہ غلط ہے، حدیث ہے۔ آج طالب القرآن، حمید القرآن، مفتاح القرآن، مکتب گھر گھر پہ، اور وہاں جانے کو دیکھا جائے تو بس عین اور ہاتھ تو آواز آتی ہے، نہ سلام کی آواز آتی ہے، نہ میلاد کی آواز آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بچوں پر ظلم ہے۔ اے سنیوں، اپنے بچوں کی پرورش دین کے راستے پہ کر۔ آقا کہتے ہیں یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کے پاس دین کی تعلیم ہے۔ دین کی تعلیم سے جو خالی ہے وہ یتیم ہے۔ وہ اپنے بچے کو مکان نہ دے کر مر جاؤ، تیرا بچہ ایک دن روئے گا، مگر جس بچے کو تو نے دین نہ سکھا کر مر گیا، تیرا بیٹا تیرے سے زیادہ پوری زندگی بھر ہوتا ہے۔ آج کیوں بچے ماں باپ کو مارتے ہیں؟ اسی لیے مارتے ہیں کیونکہ ماں باپ کی قدر بچوں کو پتا نہیں ہے، آپ نے سکھایا نہیں۔ کوئی اسکول، کوئی کالج میں بچے کو ماں باپ کی قدر نہیں سکھایا تھا۔ کالج تو یہی کہتا ہے، یونیورسٹی تو یہی کہتی ہے، اسکول کا ٹیچر کیا کہتا؟ فادرس ڈے، مدرس ڈے کب ہے؟ سال میں ایک دن، سال پہ ایک دن مدرس ڈے، سال پہ ایک دن فادرس ڈے۔ اب فادرس ڈے مدرس ڈے بولے تو ڈیجیٹل انڈیا نے کیا کرنا ہے؟ ایک سیلفی رکھنا ہے، واٹس ایپ پہ رکھ کر چل جانا ہے۔ آپ ماں جو چاہے کرے، باپ جو چاہے کرے، ہم جو چاہے کرے، اس کا نام مدد فرض۔ مگر اسلام کا تیور کیا کہتا ہے؟ پیغمبر اعظم کہتے ہیں ماں کے چہرے کو دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے۔ باپ کی رضا پہ اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، یہ کوئی کسی انگریزی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ مسجد کی اماموں کے پاس ملے گی۔ آپ کا بچہ کا تعلق اماموں سے ہوگا، مدرسے سے ہوگا، تو تیرا بیٹا جہاں عاشق رسول بنے گا، تیرا بیٹا جہاں اہل بیت کا غلام بنے گا، وہی تیرا بیٹا تیرا وفادار بنے گا۔ مرنا تو پسند کرے گا، لٹنا تو پسند کرے گا، مگر تیرے آواز کے مقابلے بھی کبھی آواز کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا ہے۔ جس پیغمبر کا تم نے میلاد منایا ہے، جانتے ہو اس پیغمبر نے ماں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ پیغمبر اعظم نے فتح مکہ کیا ہے، مدینے سے آقا پھر صحابہ کرام کو لے کر مکہ آئے ہیں، مکے کو بتوں سے پاک کیا ہے، کعبے پہ بلال اذان دی ہے، میرے آقا نماز پڑھائی ہے، اور کعبے کے دروازے کو کھولا گیا ہے۔ تمام دشمن ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے کہ آج میرے آقا، ہم نے اللہ کے پیغمبر کو ستایا تھا، آج میرے آقا بدلہ لیں گے، مگر نہ، میرے آقا کا سر جھکا ہوا ہے۔ آقا کہتے ہیں یوسف نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، آج بھی تم لوگوں کے لیے بدلہ والا دن نہیں ہے، آج رحم و کرم والا دن ہے، امن و امان والا دن ہے، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ سارے آقا، میرے آقا نے سارے غلاموں کو معافی دے دی، اور معافی دینے کے بعد فتح مکہ کر کے آقا مدینے آیا۔ آخری بات دل باغ ہو جائے گا، آقا مدینے پہ آئے ہیں، تمام صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سینے لگا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، شادمانی مسرت چھائی ہوئی ہے۔ اتنے پہ ایک صحابی کی نظر میرے آقا پہ پڑی تو میرے آقا رو رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ پہ آتے، آقا آج فتح مکہ کا دن، اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے مکہ کو پاک کیا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا تاج آپ کے سروں پہ رکھا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا رسول اللہ آج آپ کا چہرہ اتارا ہوا ہے، آپ غمگین ہو، آپ کی آنکھوں پہ آنسو، آقا آپ کو کس نے رلایا ہے؟ آقا کہتے آج میری ماں بی بی آمینہ کی یاد نے مجھ کو رلا دیا، بی بی آمینہ کی یاد نے مجھ کو رلا دیا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کہتے آقا آپ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آقا کہتے میں عشاء کی نماز پڑھاتا، تم سارے میرے پیچھے سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے، میں نماز شروع کر دیتا، سورہ فاتحہ پڑھتا، دوران نماز میری ماں مجھ کو پکار کر کہتی بیٹا محمد۔ آقا کہتے ہیں میں نماز کو چھوڑ کر ماں کے بلانے پر حاضر ہو جائے۔
یہ کون سکھائے گا میرے بھائی؟ یہ دین کی تعلیم کی تعلیم ہوگی تو ماں کی قدر آئے گی. آج وہ بیٹا بدنصیب نہیں ہے جو ماں کو گالی دیتا ہے، وہ ماں باپ بدنصیب ہے جن کی اولاد ماں باپ کو گالی دیتی. کیوں؟ آپ نے سکھایا نہیں. آپ نے ٹی وی چلانا سکھایا، آپ نے موٹر سائیکل چلانا سکھایا، آپ نے ٹویٹر بنانا سکھایا، انسٹاگرام چلانا سکھایا، واٹس ایپ پہ گروپ بنانا سکھایا، چیٹنگ کرنا سکھایا، کیا نہیں پتا نہیں کیا سے کیا کرنا سکھایا. مگر تم نے اپنے بچوں کو نبی کا عاشق نہیں بنایا، غوث کا غلام نہیں بنایا، خواجہ کا وفادار نہیں بنایا، اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں سکھایا. اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے بچے کو جنتی بنانا ہے تو نبی کا غلام بناؤ. جب تیرا بیٹا عاشق رسول بنائے گا 25 سال میں تو کیا 50 سال میں تجھ کو مارنا تو دور کی بات، بلکہ تیرا ہاتھ چوم کر کہے گا میری ماں میں نبی کا غلام ہوں، مجھے یقین ہے جنت ضرور ملے گی نبی کے ہاتھوں میں، جنت ضرور ملے گی نبی کے ہاتھوں میں، یقین ہے. مگر دنیا میں یہ جنت ہے جو تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ چیزیں آپ سیکھیں، دل سے جوڑے. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ چوہے کیا سمجھتے ہیں جو بلوں میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ. اس لیے فارس مسجد کے لیے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے گا گزر کر مگر ہم تو رضا. دم بے جب تک دم ہے ذکر نبی کا سناتے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے بدلوں کا تم پہ